نہیں، ایسی کنڈیشن میں بھی اگر وہ غیر مسلم جج فیصلہ کرے گا تو معتبر نہیں ہوگا. مجبوری میں وہ مالک فقہ کو فالو کر سکتی ہے، اور وہ اس طرح سے فالو کرے گی کہ وہاں علماء کے پینل کے سامنے وہ ان علماء کی جو شرائط اور ان کا طریقہ کار میں نے بتایا، جن کی بے شک قانونی حیثیت نہ ان کی، لیکن وہ علماء کا ایک پینل ہو جن کی چند شرطیں ان میں بہرحال پایا جانا ضروری ہے، تو ان کے سامنے کیس دائر کر کے وہ وہاں سے نکاح ختم کروا سکتی ہے. پھر قانونی تحفظ کے لیے وہ عدالت سے رابطہ کر لے گی. وہ علماء کی جماعت جب فیصلہ کر دے گی ان شرائط کے بعد کہ نکاح ختم ہو گیا ہے آپ کا، تو پھر شوہر اگر اس کو نہ بھی مانے تو وہ شرعاً نکاح ختم ہوگا. وہ کسی بھی مفتی سے فتویٰ لے گی، وہ یہ فتویٰ دے گا کہ آپ کا نکاح ختم ہو گیا. ہاں، شوہر کے بارے میں یہ ڈر ہوگا کہ وہ عدالت میں کیس کر سکتا ہے کہ میری بیوی اور کسی اور سے نکاح کر کے رہ رہی ہے، کیونکہ شوہر تو اس فتوے کو نہیں مان رہا. وہ اتنا نیک ہوتا تو وہ ایسا ظلم کیوں کر رہا ہوتا. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت اس فتوے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ عدالت سے بھی نکاح ختم کروائے اپنا. عدالت سے نکاح ختم کروانے اس لیے نہیں کہ شرعی طور پر ختم ہو جائے، عدالت سے اس لیے نکاح ختم کروائے کہ شوہر اس کے خلاف کیس نہ کر سکے، تاکہ اس ملک کے قانون کے مطابق بھی نکاح ختم ہو جائے اور عورت کو اس ملک کے لاء کے مطابق قانونی تحفظ حاصل ہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے خلاف بغاوت کریں، اس ملک کے خلاف قانون آپ حرکت کریں، ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ کو. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا حل بتا رہے ہیں کہ شرعی طور پر بھی آپ کا نکاح ختم ہو جائے اور اس ملک کے لاء اور قانون کے مطابق بھی آپ کا نکاح ختم ہوتا ہے. کیونکہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ریاست ہی کیوں نہ ہو، تو اس ملک کے بھی قانون کو تو آپ کو بہرحال فالو کرنا ہے. تو بغاوت پر ہم کسی کو نہیں اکسا رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے طریقے سے نکاح ختم کروائیں کہ شرعی طور پر بھی ختم ہو، اور پھر قانونی تحفظ کے لیے اس ملک کی عدالت میں بھی آپ کیس کر کے وہاں سے بھی نکاح ختم کروائیں، تاکہ آپ کے پاس دونوں سرٹیفکیٹ ہوں، ایک علماء اور مفتیان کرام کی طرف سے جو اس بات کی علامت ہوگا کہ عند اللہ آپ کا نکاح ختم ہو گیا ہے، شرعی طور پر آپ اس کی بیوی نہیں ہیں، اور ایک اس ملک کے لاء کے مطابق بھی آپ کا نکاح ختم ہو گیا، تاکہ شوہر آپ کے خلاف کیس نہ کر سکے. اور اگر آپ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ شوہر کیس کرے گا، تو پھر آپ کو صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آپ عند اللہ آپ کا نکاح ختم ہو جائے. دیکھیے، فسخ نکاح کی اگر ساری شرطیں پائی جا رہی ہوں، یعنی وہ تمام شرطیں پائی جا رہی ہوں جن کی وجہ سے عدالت کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، خلا کا نہیں، فسخ کرنے کا. جیسے اور میں نے بتایا کہ بعض دفعہ عدالت نام خلا کا استعمال کرتی ہے، مگر ہم اس کو فسخ سے تعبیر کر کے کہہ دیتے ہیں کہ نکاح ختم ہو گیا. اچھا، اگرچہ اس میں بھی اختلاف ہے، بعض علماء اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ نہیں، جب ایک خلا ہے تو وہ خلا ہی کے حکام نافذ ہوں گے. لیکن پھر بھی ایک گنجائش کا پہلو نکالا گیا ہے، تاکہ مظلوم عورتوں کا پھر کوئی حل نہیں ہے ان کو بیچاریوں کو پورے شرعی نظام تو ہے نہیں. پہلے تو یہ تھا کہ عورت عدالت میں جاتی، وہ جج زبردستی بلا کے لے آتا، شوہر کو پتہ چل جاتا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. وہ تو ہو نہیں رہا. تو ہم تو ویسٹرن کلچر ہی کو حتی الامکان ہم یعنی اس پر اسلام کا لیبل لگا کے اس کو فالو کیا جا رہا ہے. تو یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ملک کا اصل قانون اسلام ہی ہے، لیکن اس کو جو اپلائی جب کیا جاتا ہے نا، تو اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر کے طبقے پر کہ وہ بعض علمی لحاظ سے مضبوط نہیں ہیں. اور بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے ہمارے حکمران اس طرح کی کوئی فیصلے کر لیتے ہیں کہ مغرب کو خوش کرنے کے لیے. میں نے سنا ہے ہمارے ایک سابق حاکم تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، بڑے پاورفل بادشاہ گزرے ہیں وہ پاکستان کے. ان سے مطالبہ یہ کیا گیا تھا اہل مغرب کی طرف سے کہ عورت کو طلاق کا اختیار دیا جائے پاکستان میں. تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ہم صاف لفظوں میں عورت کو طلاق کا اختیار دے دیں گے تو یہ مولوی ہمیں یعنی کھا جائیں گے، یعنی یہ ہمارے خلاف بہت پروپیگنڈا کریں گے اور احتجاج ہوگا. تو ہم صاف لفظوں میں تو اختیار نہیں دیتے، ہم عدالتوں کو اختیار دے دیتے ہیں. تو بات تو وہی ہوگی، کان یہاں سے پکڑو وہاں سے پکڑو، لیکن وہ اس طریقے سے اختیار دے دیا جائے گا کہ عورت کو طلاق کا اختیار بھی ہوگا لیکن پبلک کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یعنی لوگ یہی سمجھیں گے بھئی عورت کو اختیار نہیں ہے، وہ تو عدالت جائے گی، تو عدالت تو پھر پورے پروسیس سے گزرے گی، پھر یہ دیکھے گی کہ ظالم ہے یا نہیں ہے. تو حالانکہ عدالتیں سرسری طور پر دیکھتی ہیں، عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ غیر مسلم عدالت میں یعنی غیر مسلم جج کے سامنے عورت جب یہ کیس دائر کرے گی اور وہ صحیح بھی ثابت ہو جائے، فسخ نکاح کی شرائط بھی پائی جائیں، تو پھر بھی وہ معتبر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں کہ قرآن مجید میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کہ اللہ نے کافروں کو مومن کے خلاف اللہ نے کوئی راستہ ان کے لیے چھوڑا ہی نہیں ہے. اس آیت کی تفسیر پر اجماع ہے کہ کافر جج کا فیصلہ مسلمان کے خلاف معتبر نہیں ہے، یعنی شرعی طور پر معتبر نہیں ہے وہ. اب اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت ہے اسلام کو پروٹوکول دینا، اسلام کو ایک عزت دینا کہ مسلمان کے خلاف مسلمان ہی فیصلہ کرے گا، مسلمان کے خلاف قانونی طور پر جج فیصلہ نہیں کر سکتا.
اگر وہ فیصلہ کرے گا تو ان کے ملک کے حساب سے تو وہ نافذ ہو جائے گا، لیکن اسلام کے حساب سے نافذ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو نافذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی مسلمان جج بھی اس پر فیصلہ کرے۔ تو شریعت کے ہر حکم کی حکمت سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، یہ خوب ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو بعض چیزوں میں خاص پروٹوکول دیا ہے، جیسے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے فوجی عدالتوں میں فوج سے جب کوئی جرم ہو جاتا ہے آن ڈیوٹی، تو آپ کو پتہ ہے اس کے لیے فوجی عدالتیں ہیں، فوج کہتی ہے ہم اس کے خلاف کورٹ مارشل کریں گے، سول عدالتوں میں وہ کیس نہیں جاتا۔ کیوں؟ فوج کہتی ہے بھائی ہمارا ایک اپنا نظام ہے، ہمارا ایک اپنا سسٹم ہے، ہم اس کے تحت فیصلہ کریں گے، اور کسی فوجی کو وہ سول عدالتوں میں جانا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تو جب اور یہ پوری دنیا میں یعنی اس قانون کو معتبر مانا جاتا ہے، تو جب فوج اپنے بندوں کو ایک خاص پروٹوکول دے سکتی ہے، تو کیا اسلام کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اور اپنے مذہب کو فالو کرنے والوں کو ایک اضافی عزت دے دے کہ بھئی جو اسلام میں آئے گا تو پھر غیر مسلم چاہے کتنا ہی عزت والا ہو، وہ اس کے خلاف فیصلہ کرے گا تو وہ اس کے خلاف فیصلہ مسلمان کے لیے کے حق میں معتبر، مسلمان کے خلاف وہ فیصلہ معتبر نہیں ہوگا۔ تو عورت جب شوہر کے خلاف طلاق کا کیس دائر کر کے عدالت سے طلاق لیتی ہے تو یہ فیصلہ حقیقت میں اس کے مسلمان شوہر کے خلاف جا رہا ہے، تو اس لیے شریعت اس کو معتبر نہیں مانتی۔ تو اس کا آلٹرنیٹ یہ دیا گیا ہے کہ وہ مسلمان علماء کے پینل میں پھر وہ کیس دائر کرے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کے قانون کی حد تک اس کو کنسیڈر کیا جائے گا، اس لیے جو لوگ یورپ میں یا امریکہ میں رہتے ہیں ہم ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ وہاں کی عدالت سے فیصلہ پہلے تو آپ جماعت المسلمین سے فیصلہ کروائیں۔ جماعت المسلمین سے وہ فرقہ مراد نہیں ہے جو دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے، وہ فرقہ مراد نہیں۔ جماعت المسلمین کا مطلب علماء کا وہ پینل جو میں نے ایپیسوڈ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتایا کہ اس کی یہ شرائط ہیں، اس میں وہ فیصلہ دائر کرے، اپنے فیصلے کو لے کر جائے، اپیل کرے اور وہ وہاں سے نکاح ختم کروائے، پھر قانونی تحفظ کے لیے وہ عدالت سے بھی یعنی خلا لے لے۔ قانونی تحفظ کے لیے چاہے وہ پاکستان کی عدالت ہو یا غیر مسلم ملک کی عدالت ہو، چونکہ اگر وہ قانونی تحفظ کے لیے پیپر نہیں لے گی اور وہ وہاں سے نکاح ختم نہیں کروائے گی تو قانونی طور پر پھر اس کا شوہر اس کے خلاف کیس کر کے اس کو جیل بھجوا سکتا ہے یا اس پہ کوئی پینلٹی لگا سکتا ہے۔ تو قانونی تحفظ کی حد تک تو وہ وہاں سے عدالت سے رابطہ کرے گی، لیکن نکاح ختم کروانے کے لیے اس کو اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا جو اسلام نے اس کو بتایا ہے۔ نہیں، ہر صورت میں نہیں ہے، میں نے بتایا کہ دیکھیں یہ جو آج کل عدالتوں میں چل رہے ہیں تو ہر صورت میں عورت کو کھلا دے دیتے ہیں، جو پریکٹیکلی جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہماری بیویوں کا جو کو طلاق کا اختیار گورنمنٹ کے پاس چلا گیا ہے، یہ تو بالکل باطل ہے۔ فسخ نکاح میں جو ہے نا، فسخ نکاح میں جس میں عدالت کو طلاق کا اختیار ہوتا ہے یا دوسرے لفظوں میں حکومت کو طلاق کا اختیار ہوتا ہے، عدالت بھی ظاہر حکومت کی نائب ہوتی ہے، تو وہ بہت محدود کنڈیشنز ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی جو اس کی تو بہت سخت شرائط ہیں، وہ شرائط پوری اتر رہی ہوں گی تو پھر عدالت نکاح فسخ کر سکتی ہے، وہ محدود کنڈیشن ہے۔ تو محدود کنڈیشن میں ایسا ہو سکتا ہے کہ شوہر اگر طلاق نہ دے رہا ہو اور کیونکہ اس میں عورت پر بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر بعض فقہا کے نزدیک ایسی یعنی ویسے تو چاروں ائمہ کے نزدیک کچھ نہ کچھ کنڈیشن ایسی ہیں جس میں اختیار ہوتا ہے، لیکن اس میں اب یہ ہے کہ ایک فقہ میں وہ کنڈیشن پائی جا رہی ہے، دوسرے میں نہیں پائی جا رہی۔ تو ہمارے علماء کہتے ہیں اگر چاروں فقہ میں، چاروں مذاہب میں کسی بھی مذہب کے مطابق وہ فسخ نکاح کی شرطیں پائی جا رہی ہوں گی تو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے، شمار کریں گے۔ کوئی صریح حدیث تو اس بارے میں نہیں ہے ہمارے پاس کہ کوئی ایسا واقعہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نے خود نکاح ایسے ختم کیا ہو۔ البتہ ہمارے پاس لعان کی صورت میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی تھی اور پھر قسمیں بھی اٹھا لیں کہ یہ لعان بھی کر لیا۔ تو لعان کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المطلعنان لا یجتمعان ابدا، وہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اب کیونکہ شوہر یا تو رجوع بھی نہیں کر رہا اس لعان سے اور بیوی پہ زنا کی تہمت بھی لگا رہا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں شوہر کو حکم دیا جائے گا کہ آپ طلاق دیں، کیونکہ یہ بالکل بین بات ہے نا کہ آپ بیوی پہ زنا کی تہمت بھی لگا رہے ہو اور گواہوں سے ثابت بھی کر دو، گواہ نہیں ہے تو لعان یعنی قسمیں اٹھا کے آپ ثابت کر دیں، اور عورت نے اقرار کیا بھی نہیں ہے وہ بھی قسمیں اٹھا کے بول دے کہ بھئی میں نے نہیں کیا۔ تو ایسی کنڈیشن میں چونکہ اب ان کا حدود اللہ پر قائم رہنا ممکن نہیں ہے، تو ایسی کنڈیشن میں ہمیں حدیث میں آتا ہے کہ فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کو ختم کیا تھا۔ تو ہمیں اس کی مثال ملتی ہے کہ بعض کنڈیشن ایسی ہیں جس میں جج بھی نکاح ختم کر سکتا ہے، لیکن وہ محدود کنڈیشنز ہیں، الاطلاق اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی جو آیت ہے
کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر دونوں میں شقاق کا خطرہ ہو تو کچھ لوگ ادھر سے کچھ ادھر سے جمع ہوں اور وہ آپس میں بیٹھ کے ان کے درمیان جوڑ کی کوشش کریں۔ تو ان آیتوں سے بھی مالکی مذہب میں امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ جو پینل بیٹھے گا اس کو بھی اختیار ہوگا کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی صورت ان میں جوڑ کی نہیں بن سکتی تو وہ پھر پینل جو ہے وہ طلاق واقع کر سکتا ہے، لیکن اس کی بھی سخت شرائط ہیں جیسے میں نے بتایا۔ تو وہ اسی سے یہ استدلال کیا گیا کہ وہ علماء کی ایک پینل جو ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ یہ مسئلہ بہت تفصیل طلب ہے، اگر میں اس کو اور زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو یہ بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے اس ایپیسوڈ پہ اکتفا نہ کیا جائے۔ یہ تو میں نے ایک سرسری خاکہ آپ پیش کیا ہے، اس پر دلائل بھی ہیں بہت سارے اور بھی اور بہت تفصیلات بھی ہیں، تو ایک خاکہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ عملی طور پر جب کوئی ہو تو باقاعدہ دارالافتاء سے رابطہ کیا جائے اور کسی ماہر مفتی سے باقاعدہ مشورہ کیا جائے، اور مفتی بھی جو اپنے طور پر ادھر ادھر لوگ فتوے دے رہے ہیں ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ان مسائل میں اعتبار نہیں ہے، باقاعدہ کوئی ادارہ ہونا چاہیے، کیونکہ ادارے جن علماء کے پیچھے ہوتے ہیں وہ پھر مفتیان کرام اپنی مرضی سے دائیں بائیں نہیں ہوتے، ورنہ آج کل تو یوٹیوب پہ کوئی مفتی بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنے ایک دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر جناب حضرت مفتی صاحب ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو جو بڑے بڑے ادارے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں ان کے وہ اداروں سے نکلے ہیں، تو پورا ایک سلسلہ ہے ان اداروں کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پورا سلسلہ جا کے ملتا ہے، عبداللہ بن مسعود سے جا کے ملتا ہے، کسی کا عبداللہ بن عباس سے جا کے ملتا ہے۔ یہ جو باقاعدہ بڑے بڑے ادارے ہیں، ان اداروں میں علماء صدیوں سے محنت کرتے آ رہے ہیں، تو کسی ریلائبل ادارے کا ریلائبل مفتی ہو ان کی اور پورا ایک پینل ہو، ان کے سامنے آپ جب رکھیں گے تو وہ آپ کو صحیح بتائیں گے کہ بھائی یہ طریقہ اختیار کر کے آپ اپنا نکاح ختم کروا سکتی ہیں، خاتون کو وہ یوں مشورہ دے سکتے ہیں۔ شوہر نے اگر دوسری شادی کی ہے اور عورت کو اس بنیاد پر بہت غصہ آیا ہے، تو غصہ آنا تو ایک فطری چیز ہے، اس کو تکلیف ہونا، لیکن یہ کوئی ایسی بیس نہیں ہے جس کی بنیاد پر عورت خلا کا مطالبہ کر سکے شرعی طور پر۔ اگر عورت خلا کا مطالبہ کرتی ہے اور عدالت اس کو خلا دے دیتی ہے، وہ کالعدم ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شرعی طور پر، بالکل کالعدم ہے، کیونکہ یہ نہ جسمانی عیب ہے اور نہ کوئی شوہر کا اس سے ظالم ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ ہاں وہ دوسری شادی کے بعد اگر بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا، پہلی بیوی کے، اس کے ساتھ عدل کا معاملہ نہیں کر رہا، برابری کا معاملہ نہیں کر رہا، دوسری کی طرف غیر معمولی جھکاؤ ہے اس کا، تو پھر اس بیس پر عورت خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، کیونکہ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ تم دو شادیوں کے بعد ایک کی طرف اتنے مائل ہو جاؤ کہ دوسری کو لٹکا کے چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اس سے شوہر کا ظالم ہونا ثابت ہوگا۔ پھر عورت یہ کہے گی کہ یا تو میرے پورے حقوق ادا کیے جائیں یا مجھے طلاق دی جائے، تو ایسی صورت میں عورت کے لیے طلاق کا مطالبہ جائز ہوگا۔ نہیں، اس کا فسخ نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فسخ نکاح کی تو کنڈیشن ہے وہ تو بہت زیادہ بے تحاشا مار پیٹ، یا یہ کہ وہ نان نفقہ نہیں دے رہا۔ اب اس پہ لوگ اشکال کرتے ہیں بے تحاشا مار پیٹ پہ تو عورت فسخ نکاح کا کیس کر سکتی ہے، بے تحاشا نہ مارتا ہو تو کیا وہ جائز ہے مرد کے لیے تھوڑا مارنا؟ تو بلا ضرورت تھوڑا مارنا جائز نہیں ہے۔ اگر بلا وجہ مرد اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو کون کہتا ہے کہ یہ جائز ہے؟ بلا وجہ ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا اتنا حرام ہے کہ اس کی بیس پر عورت کو طلاق کا اختیار ہو جائے؟ دیکھیں ہر ظلم ایسا نہیں ہوتا کہ اس ظلم کی بیس پر طلاق کا اختیار دے دیا جائے، تو اس سے ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے کہ مرد بلا ضرورت تھوڑا بہت بھی مار سکتا ہے بیوی کو، یہ تو جائز نہیں ہے، بلا ضرورت تو عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے آپ، لیکن یہ ایسا ظلم نہیں ہے کہ اس ظلم کی بیس پر عورت فسخ نکاح کا کیس دائر کر لے، کیونکہ کوئی بھی انسان پورا سیدھا دنیا میں نہیں ہوتا۔ اگر وہ باقی حقوق ادا کر رہا ہے تو ہم شوہر کو گناہگار تو کہیں گے کہ آپ بلا وجہ بیوی پہ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں، اس پر قیامت کے عذاب سے اس کو ڈرائیں گے بھی، اور قیامت میں اس کو حساب دینا بھی پڑے گا اس کا، بلا وجہ اس نے کیوں ہاتھ اٹھایا، بلا وجہ تو ایک گالی بھی دے گا تو قیامت کے دن اس کو حساب دینا پڑے گا، لیکن یہ اس نوعیت کا ظلم نہیں ہے کہ اس بیس پر عورت کو فسخ نکاح کا اختیار ہو۔ تو فسخ نکاح کا اختیار نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آ رہا کہ ہم مرد کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی بہت اچھا کام کر رہا ہے، تو لوگ بات کو سمجھتے نہیں ہیں کمپلیٹ اور پھر وہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ دیکھیں ایک آدمی چلتے ہوئے کسی شخص کو گالی دے دے تو کیا کوئی پولیس کا کیس بن جائے گا اس کے اوپر؟ کوئی کیس نہیں بنے گا۔ تو کیا مطلب، کیا پولیس کیس نہ بننا اس کی علامت ہے کہ آپ جس کو چاہیں جب چاہیں گالیاں دیں؟ تو ہم یہی کہیں گے گالی بلا وجہ دینا تو حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن یہ اس نوعیت کا ظلم نہیں ہے کہ اس کی بیس پر آپ اگلے کو جیل بھجوا دیں۔
اور یعنی آپ تھانے میں رپورٹ کرا دیں اور پولیس والا باقاعدہ ایف آئی آر کاٹ دے. پولیس والا آپ جب جائیں گے نا پولیس والے سے کہیں گے فلاں نے مجھے گالی دی, ایف آئی آر کاٹو, وہ 4 گالیاں آپ کو دے کے بھگا دے گا وہاں سے کہ بھائی ہمارا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو. تو شوہر کا بیوی پر بلا وجہ ہاتھ اٹھانا غلط ہے, جائز نہیں ہے, لیکن فسخ نکاح کا اختیار معمولی مار پیٹ سے عورت کو نہیں ہوگا, بے تحاشا مارتا پیٹتا ہو, اس بیس پر عورت کو پھر فسخ نکاح کا اختیار ہوگا, وہ عدالت سے نکاح ختم کرا سکتی ہے. یہ بالکل بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اگر مرد نے دوسری تیسری شادی کی اور عورت کو شوہر سے طبعی طور پر واقعی نفرت اتنی ہو گئی ہے کہ وہ حتی الامکان کوشش کے باوجود بھی اس کے لیے گزارا کرنا ناممکن ہے. بعض عورتیں بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں اور وہ یعنی صرف جذبات سے مغلوب ہو کر نہیں بلکہ عملی تجربے کے بعد پریکٹیکلی, کیونکہ وقتی طور پر تو نقصان ہوتا ہے عورت کو, جذبات بھی مغلوب ہوتے ہیں, تھوڑے دن کے بعد اتنا معاملہ جذباتی رہتا نہیں ہے. تو لیکن پھر بھی تجربہ کر کے عورت نے دیکھ لیا کہ بھئی میرے لیے ناممکن ہو رہا ہے, تو اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ واقعی ناممکن ہے تو قیامت کے دن اس کو جواب دینا ہے اللہ کے سامنے. وہ سمجھتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے جواب دے سکتی ہوں, کہ اللہ سے کہہ سکتی ہوں کہ اللہ میرے لیے تو جانتا تھا ناممکن تھا. اس بیس پر اگر وہ مرد سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو میرا خیال ہے پھر اس میں گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ یہ وہی کنڈیشن ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے بخاری کی حدیث پڑھی ہے کہ صحابیہ کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ مجھے ان کے دینداری یا اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ان کی صورت ایسی ہے کہ میرے لیے گزارا ناممکن ہے. تو عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ مرد کو, میرے شوہر کو اللہ نے 4 شادیوں کا اختیار دیا, وہ اپنا اختیار استعمال کر رہا ہے, لیکن میرے لیے گزارا عملی طور پر ناممکن ہے. تو اگر وہ واقعی ناممکن ہے اس کے لیے تو وہ مطالبہ کر لے مرد سے خلا کا. اگر مرد دے دے تو ٹھیک ہے, نہیں دے تو پھر زبردستی نہیں لے سکتی, یعنی عدالت سے خلا کی ڈگری نہیں لے سکتی. اگر عدالت ایسی کنڈیشن میں خلا دے گی عدالت تو وہ خلا کا لدم ہوگا. یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ خبر چلی ہے, میرے پاس بھی لوگوں نے بہت سارے کلپ بھیجے ہیں, تو مجھے یہ لگا کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس بارے میں آذان ٹی وی کے چینل سے ایک بات ریکارڈ کراؤں تاکہ میں انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لوں, اپنا جو میں کر سکتا ہوں میں اپنا فرض ادا کروں. یہ کہ جناب ساحر لودھی صاحب کا چینل ہے TV1, جس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچیوں کو آئٹم سانگ کے نام سے ان کو ڈانس کروایا جا رہا ہے, اور بچے بھی ڈانس کر رہے ہیں, لڑکیاں بھی ڈانس کر رہی ہیں, اور اس پروگرام کو کافی مقبولیت مل رہی ہے. اس حوالے سے میں اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے چند باتیں, جناب ساحر لودھی صاحب اگر میری بات سن رہے ہیں تو ان کی خدمت میں بھی بہت ہی ایک عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں ان کے سامنے عرض کروں گا, اور جو ٹی وی چینلز والے ہیں ان کے سامنے بھی, اور جو پاکستان کی عوام ہے اس کے سامنے بھی میں یہ گزارش کروں گا. اور میں کیا کر رہا ہوں, یہ علماء کی طرف سے, بلکہ علماء کیا جتنے بھی دین ہمارے ملک کے سنجیدہ لوگ ہیں, چاہے وہ عالم نہ بھی ہوں, چاہے وہ مذہبی طبقہ نہ بھی ہو, جو بھی ایک غیرت اور حیا رکھنے والے لوگ ہیں, ان تمام کی طرف سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا, تو کچھ تو اس کا اسلامی تشخص ہمیں قائم رکھنا چاہیے. جس طرح سے بچیوں کو ڈانس کروایا گیا ہے, کیا یہ ایک اسلامی مملکت میں زیب دیتی ہیں یہ چیزیں؟ کیا یہ لاکھوں لوگ جو انڈیا پاکستان کی علیحدگی کے وقت قربان ہوئے تھے, اگر وہ یہ دیکھ لیں یہ منظر کہ بچیوں کو نیم برہنہ لباس پہنا کے کس طرح ڈانس کروایا جا رہا ہے, تو ان شہداء کے خون کے ساتھ کیا یہ غداری نہیں ہے؟ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو ہمیں انڈیا سے الگ ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ اور ایسے موقع پہ یہ کام کیا گیا ہے جب پورا ملک سوگوار ہے. ہماری ایک بچی زینب جس کے ساتھ ریپ کیا گیا اور اس کو قتل کیا گیا, ایسے موقع پہ یہ پروگرام چلایا جا رہا ہے, تو کیا اس سے بچیوں کے ریپ کے واقعات بڑھیں گے؟ نہیں. جب یہ ینگ جنریشن اور انسانی درندے اس قسم کے پروگرام کو دیکھیں گے بچیوں کو ڈانس کرتے ہوئے اس طریقے سے, تو کیا ان کی شہوت بھڑکے گی نہیں؟ تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان میں سیکس ڈیولپ ہوگا اور وہ اور زیادہ ایسے جنسی درندے بنیں گے اور وہ کوشش کریں گے ان کو حاصل کیا جائے؟ تو یہ نہ دین کے لحاظ سے اس کی کوئی لاجک بنتی ہے, نہ دنیا کے لحاظ سے یہ کوئی لاجک بنتی ہے. ہر چیز میں ہم یورپ کو اور امریکہ کو اور انڈیا کو فالو کر رہے ہیں, گوروں کو فالو کر رہے ہیں. تو دیکھیے اگر آپ نے انہی کو فالو کرنا ہے تو ہمارے ان چینلز کو چاہیے کہ 2 ٹوک لفظوں میں بتا دیں کہ ہم اسی کلچر کو لانا چاہتے ہیں, اس میں منافقت نہ چلائیں پھر وہ, اور پھر پورے ان جیسے بن جائیں ہم, ورنہ ہم نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس کلچر کا پہلے آپ حشر دیکھیں. اس کلچر میں, مغربی کلچر میں ریپ کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہاں عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے, جس طرح سے جو دکھایا جاتا ہے وہاں ایسا نہیں ہے, معاملات کچھ اور ہیں وہاں پر.
ہمارا ایک گلشن ہے، ہماری بہو بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بھائی اپنے بہنوں کی نکاحوں کی شادیوں کی فکر کرتے ہیں، اپنی باپ اپنی بیٹی کی ذمہ داریوں کی فکر کرتا ہے، اور ایک اچھا ایک خوبصورت گلدستے کی شکل میں ہمارا ایک ماحول بنا ہوا ہے جہاں خواتین کا تحفظ ہے، خواتین کا احترام کیا جاتا ہے، ان کو ماؤں بیٹیوں بہنوں کی طرح سمجھا جاتا ہے. تو میڈیا اس قسم کے ڈانس بچیوں کو دکھا کے ہمارے اس گلشن کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے. میڈیا کو چاہیے کہ اللہ کا واسطہ اس بنے ہوئے گلدستے کو، اس جو ہمارا ایک گلدستہ ہے ایک فیملی سسٹم کی شکل میں، اس کو اللہ کا واسطہ تباہ کرنے کی کوشش نہ کریں. جس نے بے حیائی کرنی ہے وہ کیا اپنی ذات تک اس کو محدود نہیں رکھ سکتا؟ پوری قوم کو اس بے حیائی میں ملوث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پیمرا جس کا کام ہے کہ ایسے پروگرام کی نگرانی کرنا، وہ بھی سویا ہوا ہے. عوام کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اگر اس مسئلے کو عدالت تک لے جا سکتے ہیں تو عدالت تک لے کے جائیں اور آواز اٹھائیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. جس طرح سے بھی احتجاج کر سکتے ہیں آپ، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، وہ احتجاج ریکارڈ کروائیں کہ بھئی یہ غلط ہے، ہم اپنے ملک میں اس قسم کی بے حیائی اور بے ہودگی کو قطعاً کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے. یہ بات بھی تو بالکل کامن سینس کی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح کی بے حیائی میں جب ڈالیں گے تو اپنے بچوں کو لوگوں کی ہوس کا نشانہ، شہوت پرستوں کی ہوس کا نشانہ آپ خود بنا رہے ہیں. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ نیو دلی کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ کتنے زیادہ ریپ ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بالی ووڈ کی بے حیائی ہے، جس کو ینگ جنریشن جب دیکھتی ہے تو وہ سیکس ان میں بڑھتا ہے اور جا کے اس قسم کے کیسز ہوتے ہیں. تو جس طرح دنیا بھر میں ہو رہا ہے، ہم ابھی ایک اسلامی معاشرہ ہے ہمارا، ہم ان چیزوں سے کافی حد تک سیف تھے، تو ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں اور آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو بھی اسی آگ میں دھکیل رہے ہیں. قصور میں جو یہ زینب کا واقعہ ہوا، یہ تو ایک واقعہ ہے جو میڈیا پہ آ گیا. کہا جاتا ہے کہ 14-15 واقعات اس قسم کے اور بھی ہو چکے ہیں، اور یہ بھی وہ ہیں جن پر لوگ مطلع ہو چکے ہیں، جو یعنی میڈیا نے ان کو ہائی لائٹ کیا، ورنہ معلوم نہیں کس قسم کے اور کتنے اس قسم کے واقعات ہوتے ہوں گے. تو ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا، دنیا میں اپنی قوم کو جواب دینا پڑے گا، اور ان شہداء کو جواب دینا پڑے گا جن کا خون بہا ہے اس ملک کو بنانے میں، اور وہ سب کلمے کے نام پر متفق ہوئے تھے. اگر کلمے کے علاوہ کوئی اور مقصد ہوتا ہے اس ملک کو بنانے کا تو اللہ کی قسم لوگ اس ملک کو بنانے کے لیے قطعاً تیار نہ ہوتے اور قطعاً اس ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہوتے. اب آپ مجھے بتائیے کہ لوگ کہتے ہیں اختلاف ہے مسائل میں، ہم کون سا اسلام نافذ کریں؟ کیا اس میں بھی اختلاف ہے کہ اس قسم کی بے حیائی کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ اسے تو کوئی بھی فرقہ جائز نہیں سمجھتا. تو یہ تو سب مسلمانوں کا متفقون علیہ ایک نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کو پسند نہیں کرتے. اور روایات میں آتا ہے، اسلاف سے منقول ہے، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، اگر تم سے حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو. تو اگر آپ اس پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ ہم جو چاہے کریں تو پھر ٹھیک ہے، اگر حیا ختم ہو گئی ہے تو جو چاہے کریں. لیکن اگر حیا کی رکاوٹ ہے، حیا کے اسپیڈ بریکر ہیں جو ہمیں مختلف برائیوں سے روکیں گے، تو ابھی ہمیں اپنی حیا کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس قسم کی گھناؤنی حرکتوں سے محفوظ رہیں. اور اس چینل سے میں گزارش کروں گا کہ آپ صرف اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے آپ بچیوں کو اس طرح سے ڈانس کروا رہے ہیں کہ آپ کی ریٹنگ بڑھ جائے، تو اور پھر دوسری طرف آپ زینب کا جو ریپ کا معاملہ ہوا اس پہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، اس کو بھی کوریج دے رہے ہیں. تو یہ تو بالکل متضاد باتیں ہو گئی دونوں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ والدین جو اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے تربیت دے رہے ہیں، ظاہر ہے ڈانس کی ریہرسل ہوئی ہوگی بہت دنوں تک، تو وہی حدیث اس وقت مجھے یاد آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فاباہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ، اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ نیک پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یہودی، عیسائی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کو گمراہ کر دیتے ہیں. تو خدا را یہ چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری بچیاں ہمارے ملک کی، یہ ہماری بیٹیاں، یہ سب اسلام پہ پیدا ہوئی ہیں، یہ سب حیا لے کر پیدا ہوئی ہیں. آپ ان کے کپڑے اتار کے، ان کو ناچ گانا سکھا کے، ان میں حیا کو کھرچ کھرچ کے نہ نکالیں. یہ بہت معصوم بیٹیاں ہیں، بہت معصوم بچے ہیں ہمارے، یہ کل معمار بن سکتے ہیں، یہ بیٹیوں کے محافظ بن سکتے ہیں. آپ ان کو جنسی درندہ نہ بنائیں اور آپ ان کو درندوں کی ہوس کا نشانہ نہ بنائیں. اور قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آپ اگر بچا نہیں سکتے تو کم از کم ایسی ٹریننگ دے کے، ایسی تربیت دے کے آپ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے جہنم کا ایندھن کم از کم نہ بنائیں. جب اس قسم کی بے حیائی معاشرے میں آتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس لوگوں کی کالز آتی ہیں اور اطلاعات ملتے ہیں کہ جب یہ اتنا زیادہ معاملہ خراب ہوتا ہے تو بچیاں گھروں کے اندر محفوظ نہیں ہوتی. دیکھیے، باپ کو اپنی بیٹی ڈھکی ہوئی حالت ہی میں اچھی لگتی ہے، اس کے سر پہ چادر ہو، اس کا جسم ڈھکا ہوا ہو. بھائی کو اپنی بہن اسی حالت میں اچھی لگتی ہے دیکھنے میں. اگر آپ یہ لباس، یہ کلچر ہمارے معاشرے میں فروغ دیں گے اور اس قسم کے ڈانس اور ناچ گانے کی تقریبات فروغ دیں گے تو یاد رکھیے کہ پھر بہنیں اپنے بھائیوں کے شر سے محفوظ نہیں ہوں گی. اور
باپ کا تقدس لڑکی کے ذہن سے نکل جائے گا اور باپ کے دماغ سے بیٹی کا تقدس نکل جائے گا, اور یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. تو آپ کو اپنے کلچر کی حفاظت کے لیے اور اپنی حیا اور اپنے خاندانی سسٹم کی بقا کے لیے اس کے خلاف احتجاج کرنا پڑے گا. اگر ہماری عوام نے آج اس بے حیائی کو برداشت کر لیا, اس قسم کے ڈانس کو, تو یاد رکھیے یہ میڈیا بے لگام ہے, ٹیلی ویژن کے بہت سارے چینلز یہ بے لگام ہیں. اگلا آنے والا اسٹیپ اس سے بھی زیادہ ہوگا, جس کے لیے آپ کو تیار رہنا پڑے گا. اور ان والدین سے بھی میں اپیل کرتا ہوں, میں تو اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں کہ میں لوگوں کے سامنے اپیل کروں, میں تو علماء کی بات آپ حضرات تک نقل کر رہا ہوں کہ ان والدین کے سامنے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو آپ کیسے برداشت کر لیتے ہیں آدھے آدھے کپڑوں میں اس طرح نچوا کے, یا آپ اپنی بیٹیوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں. آپ کو اپنی بیٹیاں اس حلیے میں کیسے اچھی لگتی ہیں, بھائیوں کو اپنی بہنیں اس حلیے میں کیسے اچھی لگتی ہیں. آپ اپنی بیٹیوں کو وقار سکھائیں, حیا سکھائیں, اور ایسی چیز سکھائیں جو آپ کے دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے. یہی بیٹی جو آج اسٹیج پہ ناچ رہی ہے, یہ کل بڑے ہو کر اپنے باپ کے تقدس کا خیال نہیں کرے گی, اپنے ماں اور اپنی باپ کا احترام نہیں کرے گی. جو اللہ کو نہیں مانتے وہ کیسے اپنے باپ اور اپنی ماں کی اطاعت کریں گے. یہی وجہ ہے کہ گھروں میں خودکشیاں ہو رہی ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں اور بے سکونی پھیل رہی ہے. یہ بات خوب یاد رکھیں کہ اگر آپ کو اپنے آپ کو منوانا ہے اپنی اولاد کے سامنے, اپنا فرما بردار بنانا ہے, تو آپ کو اسے پہلے اللہ کا فرما بردار بنانا پڑے گا, کیونکہ جو اللہ کا نہیں بنتا اتنے بڑے محسن کا, وہ والدین کا بھی نہیں بن سکتا. تو یہ ایسے والدین اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو تباہ کر رہے ہیں, خود اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کی روک تھام کے لیے جس قدر ممکن ہو احتجاج کرنا چاہیے, تاکہ اس بے حیائی کو یہی کنٹرول ہو اور آئندہ ہمارے ٹی وی چینل اس قسم کی بےہودگی کا ارتکاب نہ کریں. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی, سننے کی, سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.